بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و صحابہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اللہ یا رحمان 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 یا اللہ یا رحیم یا اللہ یا رحیم یا اللہ یا کریم یا اللہ یا کریم یا اللہ یا کریم یا اللہ یا حیو یا اللہ یا قیوم یا اللہ یا حیو یا اللہ یا کریم یا اللہ یا حیو یا اللہ یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان۔ ہے دعا لب پہ میرے شام و سحر یا اللہ، ہے دعا لب پہ میرے شام و سحر یا اللہ، ہم رہے تیری عبادت ہی میں سر یا اللہ۔ ہے دعا لب پہ میرے شام و سحر یا اللہ، ہم رہے تیری عبادت ہی میں سر یا اللہ۔ یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان۔ اور سب کا معبود ہے تو، سب کا تو ہی مالک ہے، سب کا معبود ہے تو ہی سب کا مالک ہے۔ حور و غلمہ ہوں کہ ہوں جن و بشر یا اللہ، حور و غلمہ ہوں کہ ہوں جن و بشر یا اللہ۔ یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحیم یا اللہ یا کریم۔ اور میں گناہ گار ہوں اقرار ہے جرموں کا مجھے، میں گناہ گار ہوں اقرار ہے جرموں کا مجھے، میں گناہ گار ہوں اقرار ہے جرموں کا مجھے۔ ہے مگر تیری کریمی پہ نظر یا اللہ، ہے مگر تیری کریمی پہ نظر یا اللہ، ہے مگر تیری کریمی پہ نظر یا اللہ۔ ہے دعا لب پہ میرے شام و سحر یا اللہ، ہم رہے تیری ہی عبادت میں سر یا اللہ۔ یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان۔ اور نور ایمان سے میرے دل کو منور کر دے، نور ایمان سے میرے دل کو منور کر دے، نور ایمان سے میرے دل کو منور کر دے۔ عمر ہو تیری اطاعت میں بسر یا اللہ، عمر ہو تیری اطاعت میں بسر یا اللہ، عمر ہو تیری اطاعت میں بسر یا اللہ۔ یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان۔ اور تیرے محبوب کے دربار کا سائل بن کر، 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 فضل پہ ہے فضل پہ تیرے رہے میری نظر یا اللہ، فضل پہ تیرے رہے میری نظر یا اللہ۔ یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان۔ رکھ غلامی میں شہنشاہ والا کی مجھ کو، رکھ غلامی میں شہنشاہ والا کی مجھ کو، کر عطا اسوائے مصطفیٰ یا اللہ، کر عطا اسوائے مصطفیٰ یا اللہ۔ یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان۔ اور ہو دم نزاع سکندر کی زباں پر کلمہ، جلوائے روئے نبی پیش نظر یا اللہ، جلوائے روئے نبی پیش نظر یا اللہ، جلوائے روئے نبی پیش نظر یا اللہ۔ یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحیم یا اللہ یا کریم، آمین۔ ایک بار حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 7 دن تک صرف پانی سے روزہ افطار کیا، گھر میں روٹی کا ایک لقمہ بھی نہیں تھا۔
افطار کا وقت بہت قریب تھا کہ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ پر بھوک کا غلبہ طاری ہوا۔ نفس نے فریاد کی، رابعہ آخر تو کب تک مجھے بھوکا رکھے گی؟ ابھی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے دل میں یہ خیال آیا ہی تھا کہ کسی شخص نے دروازے پر دستک دی۔ ایک دفعہ بی بی رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے 7 دن تک صرف پانی سے روزہ افطار کیا۔ گھر میں روٹی کا کوئی لقمہ تک نہیں تھا۔ اس دن بھی روزہ تھا، افطار کا وقت بہت قریب تھا، تو نفس نے فریاد کی کہ بی بی کب تک مجھے اسی طرح بھوکا رکھو گی؟ ابھی یہ خیال دل میں گزرا ہی تھا کہ ایک شخص دروازے پہ آیا، اس نے دستک دی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ باہر تشریف لائیں۔ ایک نیاز مند کھانا لیے کھڑا تھا۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کھانا قبول کر لیا اور اپنے نفس سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، میں نے تیری فریاد سن لی ہے، کوشش کروں گی کہ تجھے مزید اذیت نہ پہنچے۔ یہ کہہ کر آپ نے کھانا فرش پر رکھ دیا اور خود چراغ جلانے اندر چلی گئیں۔ جب نفس نے کہا نا کب تک مجھے بھوکا رکھو گی، تو پھر اچانک دروازے پہ دستک ہوئی۔ جب آپ نے دروازہ کھولا تو ایک شخص ہاتھ میں کھانا اٹھائے کھڑا تھا۔ آپ نے وہ کھانا قبول فرما لیا، اپنے نفس سے مخاطب ہوئیں، اپنے آپ سے مخاطب ہوئیں اور کہا کہ میں نے تیری فریاد سن لی ہے، اب مزید تجھے اذیت نہیں پہنچاؤں گی۔ یہ بات کہہ کے آپ نے وہ کھانا فرش پہ رکھا اور خود چراغ جلانے اندر چلی گئی۔ بڑی توجہ طلب بات ہے دوستو، بہت توجہ طلب۔ جب آپ چراغ جلا کے واپس آئی نا تو دیکھا کہ ایک بلی نے کھانے کے برتن الٹ دیے ہیں۔ 7 دن سے وہ روزہ پانی سے افطار کر رہی تھی اور 8ویں دن بھی روزہ تھا، اور نفس نے فریاد کی کہ مجھے کچھ کھلایا جائے۔ دل نے کہا کہ کب تک بھوکا رکھو گی؟ تو اسی لمحے دروازے پہ کوئی آدمی آیا، اس نے کھانا دیا، آپ نے قبول فرما لیا، آپ نے وہ کھانا لے کے فرش پہ رکھا، آپ چراغ جلانے گئی۔ جب واپس آئیں تو ایک بلی نے وہ کھانا انڈیل دیا تھا، وہ سارے برتن بلی نے الٹ دیے اور زمین پر گرا کھانا کھا رہی تھی۔ جب اس نے برتن الٹے تو کھانا زمین پہ گر گیا، جب کھانا زمین پہ گرا تو اب وہ بلی کھانا کھا رہی تھی۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ بلی کو دیکھ کر مسکرائیں اور بولیں، شاید یہ تیرے لیے ہی بھیجا گیا تھا، اطمینان سے کھا لے۔ افطار کا وقت قریب آ چکا تھا دوستو۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے چاہا کہ روزہ پانی سے افطار کر لیں۔ اتنے میں تیز ہوا کا جھونکا آیا اور چراغ بجھ گیا، جو چراغ جلایا تھا وہ چراغ بجھ گیا۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اندھیرے میں آگے بڑھیں۔ اتفاق سے آپ پانی والے برتن سے ٹکرائیں اور پانی کا برتن ٹوٹ گیا اور سارا پانی زمین پر بہہ گیا۔ جو کھانا آیا تھا نا، وہ کھانا بلی نے گرایا اور وہ بلی نے کھا لیا۔ اب جس پانی سے وہ ہر روز افطاری کر رہی تھی، اب اس کے ساتھ کیا ہوا کہ ایک تیز ہوا چلی، اس ہوا کے جھونکے نے جو چراغ آپ نے جلایا تھا وہ بجھا دیا، تو اندھیرا ہو گیا۔ آپ ایک دم اٹھی، دوبارہ چراغ جلاؤں تو آپ کا پاؤں ٹکرایا اس پانی والے برتن سے، تو وہ برتن بھی ٹوٹ گیا۔ جب برتن ٹوٹا تو پانی بہہ گیا۔ جب آپ نے یہ منظر دیکھا نا بی بی نے، تو بے اختیار بی بی کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے، الہی، یا اللہ، اللہ، یا الہی، یہ کیا راز ہے؟
میں گناہگار نہیں جانتی کہ تیری رضا کیا ہے۔ جواب میں بی بی نے غیب سے آواز آئی، اور وہ آواز کیا تھی؟ غیب سے آواز آئی جب بی بی نے کہا نا یا الہی یہ کیا راز ہے، میں گناہگار نہیں جانتی کہ تیری رضا کیا ہے۔ مطلب پہلے میں نے 7 دن تک پانی سے افطاری کی، میرے نفس نے چاہا کھانا کھاؤں تو کسی بندے کے ہاتھ تو نے کھانا بھیجا، اب وہ کھانا بلی کھا گئی۔ اب پانی تھا جس سے میں ڈیلی افطار کر رہی تھی، تو پانی کیا ہوا کہ چراغ بجھا، میں چراغ جلانے اٹھی تو پانی گر گیا، اب نہ کھانا رہا نہ پانی رہا۔ اب بی بی نے کہا یا اللہ الہی کیا راز ہے، میں نہیں جانتی، تیری رضا ہے کیا؟ تو جواب آیا بی بی کو دوستو، جواب کیا آیا؟ آپ جواب سنیں۔ جواب یہ تھا کہ اے میری محبت کا دھم بھرنے والی، اگر تو چاہتی ہے کہ تیرے لیے دنیا کی نعمتیں وقف کر دوں تو پھر میں تیرے دل سے اپنا غم واپس لے لوں گا۔ واہ میرے مولا، آواز آئی کہ تو میری محبت کا دھم بھرتی ہے، تو اگر تو چاہتی ہے نا کہ دنیا کی نعمتیں چاہتی ہے تو دنیا کی نعمتیں میں ساری کی ساری تیرے لیے وقف کر دیتا ہوں، لیکن اس کے بدلے میں جو تیرے دل میں میرے لیے غم ہے وہ واپس لے لوں گا، جو تیرے دل میں میری یاد ہے، میری محبت ہے، میرا عشق ہے، میرا نام ہے، تیری جبین میں میرے لیے سجدے ہیں، جو تیرے دل میں میری محبت ہے، جو تیرے دل میں میری محبت ہے، میرا غم ہے، مجھ سے جدائی کی تجھے ٹینشن ہے، پریشانی ہے، میری جدائی تجھے تڑپاتی ہے، تو وہ میں واپس لے لوں گا۔ اگر تو چاہتی ہے کہ دنیا کی نعمتیں تیرے لیے ہوں تو میں سارے جہان کی نعمتیں تیرے لیے وقف کر دیتا ہوں، لیکن اس کے بدلے میں جو تیرے دل میں غم ہے نا میرے لیے، اپنی محبت، اپنا غم، اپنا درد واپس لے لوں گا، کیونکہ میرا غم اور دنیا کی نعمتیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے، یا تو پھر دنیا کی طلب ہوگی یا پھر میری ہوگی، یہ میرا غم ہوگا، مجھ سے جدائی کا، مجھ سے تڑپ، میری طلب ہوگی، تڑپ ہوگی، درد ہوگا، عشق ہوگا، محبت ہوگی، میری قربت کی، میری زیارت کی، میرے دیدار کی حاجت ہوگی، مجھ سے ملنے کی بےتابی ہوگی، بے چینی ہوگی، میری جدائی، میرا غم رلائے گا، میری بندگی پیک پہ ہوگی، جبین تڑپے گی مجھے جھکنے کے لیے، سجدہ کرنے کے لیے، قیام اللیل ہوگا، تو یہ چیزیں ایک جگہ پہ اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ میرا غم اور دنیا کی نعمتیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اے رابعہ، تیری بھی ایک مراد ہے اور میری بھی ایک مراد ہے۔ اے رابعہ، ایک تیری مراد ہے، ایک میری مراد ہے، تو ہی بتا دونوں مرادیں ایک جگہ کیسے رہ سکتی ہیں؟ واہ میرے مولا واہ، او میرا بادشاہ اللہ، او میرا بادشاہ اللہ، میرا بادشاہ اللہ، کیا ایک تیری مراد ہے رابعہ، ایک میری مراد ہے، میں چاہتا ہوں میں رہوں، اگر تو یہ چاہتی ہے نا کہ تیرے دل میں یہ دنیا کی نعمتیں بھی رہیں تو میرا واپس کر، میں اپنا لے لوں گا، وہ دے دوں گا۔ ایسے نہیں ہو سکتا، دونوں ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، ایک رکھ، یا مجھے رکھ یا یہ نعمتوں کی دل میں خواہش اور تمنا رکھ، ایسے نہیں ہوگا۔ ایک تیری ہے، ایک تیری مراد ہے، ایک میری بھی ہے، دونوں مرادیں ایک جگہ کیسے رہ سکتی ہیں؟ دوستو، حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ آواز سنی نا تو دنیا سے ہمیشہ کے لیے پھر میں نے منہ موڑ لیا اور تمام امیدیں ترک کر دی، اور اس کے بعد میں نے ہر نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھا۔ بی بی فرماتی ہیں جب میں نے یہ آواز سنی نا
کہ اگر تم اپنے دل میں دنیا کی نعمتیں رکھنا چاہتی ہے تو میں سارے جہان کی دیتا ہوں، لیکن اپنا غم واپس لے لوں گا۔ ایک جگہ دو مرادیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، ایک تیری ہے اور ایک میری ہے۔ تو بیوی فرماتی ہیں جب میں نے یہ سنا تو میں نے ہمیشہ کے لیے دنیا کی نعمتوں سے پھر منہ موڑ لیا، ترک کر دیں، چھوڑ دیں، اور پھر میں نے ہر نماز اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھی۔ دوستو کیا سنا آپ نے؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا ضرور۔ اسپیشل آج جمعۃ المبارک والے دن جو میں نے آج آپ سے بات کی ہے نا، یہ مجھے بتانا ضرور۔ یہ ہے ریالٹی، یہ ہے حقیقت، اور ہم سب نے کی ہوئی آنکھیں بند، یہ ہے حقیقت۔ جب ہمارے دلوں میں اپنے مالک کی بندگی، محبت اور غم اور یاد اور سچی تڑپ ہوگی نا، تو پھر دنیا ہمیں آٹومیٹکلی بے معنی لگے گی۔ اور میں یہ آپ کو بتاؤں کہ جس کو یہ دنیا بے معنی لگتی ہے نا، اس کے دل میں ہے وہ، اس کی یاد ہے، اس کا غم ہے۔ اور جو صبح و شام مارو مار ایک ہی چکر میں لگا ہوا ہے نا، یہ بھی لے لو، یہ بھی اکٹھا کر، وہ بھی کر، یہ بھی کر لو، وہ بھی لے لو، اور اسے دور دور تک مولا یاد نہیں، تو پھر وہ یہ بھی سمجھ لے وہ بھی مولا کو یاد نہیں۔ اللہ نے پھر اس کو اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہی نہیں ہے، جس اس کی سب سے بڑی نعمت ہے دوستو، اس کی یاد، اس کی تڑپ، اس کی طلب، اس کا درد، اس سے جدائی میں رونا، اس کی بندگی۔ بات اچھی لگی لائک شیئر